خدا اے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کریں، اور جن کاموں کے نہ کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ جو بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی پائے گا، برکتیں پائے گا، اور اللہ پاک نے آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اس کے لیے رکھا ہی ہے۔ شریعت اسلام کے دو حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ہماری غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے، حقوق اللہ پر عمل کرنے کو تو ہم نے دین سمجھا اور حقوق العباد کو بھول گئے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج کر چکا ہے اور اللہ نے حیثیت دی ہے ہر سال کرنے جاتا ہے۔ اب یہ بندہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی دیندار نہیں، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، اشراق چاشت میں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، حج کر چکا اور بار بار ہر سال کرتا ہوں، اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہر سال حج کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے دل میں خوش ہے، اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا دیندار ہے۔ تو یہ دین کے ایک جز پر تو عمل کر رہا ہے، حقوق اللہ پر، لیکن حقوق العباد تو اس کے چوپٹ ہیں، حقوق العباد تو چوپٹ ہیں۔ تو یہ کامل دیندار کہاں ہوا؟ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حقوق اللہ کو ادا نہ کرے، نہیں، حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے حقوق اللہ پر محنت کرنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ پر محنت کرنے کی برکت سے اللہ حقوق العباد کرنے والا بھی، ادا کرنے والا بھی بنا دیتے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں، جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ تو جب اخلاص کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے تو حقوق اللہ میں جب محنت کرتا ہے تو حقوق اللہ میں محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ اندر سے اس کو ایسا موٹیویٹ کرتے ہیں، اندر سے اس کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ اب حقوق العباد اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، شوق سے ادا کرتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے بیٹری سے، گاڑیوں میں بیٹری ہوتی ہے نا، تو جب چابی آن کرتے ہیں تو بیٹری سے گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بیٹری اتر جاتی ہے، جب بیٹری اتر جاتی ہے تو پھر وہ دھکا پیل گاڑی بن جاتی ہے، اسے دھکا دینا پڑتا ہے۔ جب دھکا دیتے ہیں، مجاہدہ پڑتا ہے، تو اس کا ڈائنامو اسٹارٹ ہو جاتا ہے، گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسٹارٹ ہونے کے بعد ڈائنامو چل پڑتا ہے، اور ڈائنامو وہ اس کو بیٹری کو چارج کرتا ہے، ڈائنامو بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ دھکا لگایا، ڈائنامو چل پڑا، بیٹری چارج ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب آپ بند کرو گے تو بیٹری اتنی چارج ہو چکی ہوگی کہ وہ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مرتبہ دھکا لگا کے
بیٹری کو 4 کر دینا، یہ گویا ایسا ہے جیسے بندہ محنت کر کے حقوق اللہ پہ عمل کرے، تو حقوق اللہ پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اندر ایسی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اب حقوق العباد ادا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ حقوق العباد ادا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو، ہم حقوق اللہ اتنی محبتوں کے ساتھ ادا کریں، نماز پڑھیں محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تلاوت کریں، ذکر کریں، فکر کریں کہ ان حقوق اللہ کی برکتوں سے باطن صاف ہوگا، مصفہ مزکہ ہوگا، جی اس کے اندر انوارات کی تجلی آئیں گی اور اندر سے اتنا تیار ہو جائے گا کہ اب حقوق العباد کے لیے اس کو ادا کرنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ نیز حقوق اللہ پر عمل کرنے سے اللہ پاک اس کو مقام احسان عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے انسانی شکل میں بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 2 زانوں آ کر بیٹھ گئے، لیکن صحابہ کرام پہچانتے نہیں تھے، اور کمال یہ تھا کہ انتہائی کالے بال، صاف ستھرا جسم، صاف ستھرے کپڑے۔ تو صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر تو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ بندہ یہیں کا رہنے والا ہے، لیکن مقامی پہچان نہیں رہے تھے۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن لا یرا علی اثر السفر، ان پر سفر کا اثر ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ دھول مٹی کا تھا، اونٹ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو 2-4 کلومیٹر پہ کپڑے متغیر ہو جاتے تھے، لیکن شدید و بیاض الثیاب، انتہائی سفید براق جیسے کپڑے پہنے ہوئے، نہ دھول مٹی۔ تو اس کنڈیشن کو دیکھ کے لگ رہا تھا یہ یہیں کے ہیں، لیکن چہرہ دیکھو تو پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں کے یہ اجنبی ہیں۔ تو دونوں چیزیں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ خیر، تو روایت کے اندر صحابہ کرام اس کا تاثر بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہ تو مسافر لگ رہے تھے اور نہ مقیم پہچانے جا رہے تھے، نہ مقیمین میں ان کا شمار ہو رہا تھا اور نہ مسافر لگ رہے تھے، وہ یعنی اتنے صاف ستھرے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ الف ہا سین الف نون، احسان۔ اردو میں تو احسان کہتے ہیں کوئی آدمی جی ہمارا کوئی کام بنا دے، کوئی دکھ درد میں کام آ جائے، کوئی آڑے وقت میں کام آ جائے، تکلیف میں کام آ جائے۔ اب وہ جو ہماری تکلیف میں کام آیا، دکھ درد میں کام آیا، پریشانیوں میں کام آیا، تو اس کا وہ عمل ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو یہ تو اردو کا احسان ہے۔ تو عربی میں شریعت کی اصطلاح میں احسان کسے کہتے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، وہ محبوب سے پوچھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، محبوب سے پوچھ رہے ہیں کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں کہ آپ کا اندر کی توجہ اتنی زیادہ قوی اور گہری ہو کہ آپ کو لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ ادراک، یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، آپ شیر کی زیارت کریں، شیر کو دیکھیں، یا شیر آپ کو دیکھے، بات تو ایک ہی ہے، پاجامہ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ مثلا آپ شیر کو دیکھ رہے ہیں، حواس باختہ ہو جائیں گے کہ نہیں جی؟ یا آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہاں سے شیر مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھی بات ایک ہی ہے۔ طالب علم محتم صاحب کو دیکھ رہا ہو تو اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ محتم صاحب طالب علم کو دیکھ رہے ہوں اور طالب کو پتہ چل جائے کہ وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں، تو بھی وہ درست سست ہو جاتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں جی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو آپ یہ کیفیت طاری کریں اپنے پر، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ احسان کی کیفیت یہ کیسے پیدا ہوتی ہے
یہ حقوق اللہ کو ادا کرنے پر ہوتی ہے، عبادات کے ادا کرنے پہ ہوتی ہے۔ حقوق اللہ نمازیں پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے۔ جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص قسم کی کیفیت ہر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے پر اندر سے اللہ پاک اس کے باطن کو دھوتے ہیں، پاک فرماتے ہیں، اور ہر لا الہ الا اللہ کی صدا اور ضرب لگانے پر اللہ پاک اس کے باطن میں نور جمع فرماتے ہیں۔ تو یہ جو حقوق اللہ ادا کرنے سے باطن منور ہوتا ہے، باطن کے اندر نور آتا ہے، اسی نور کی برکتوں سے پھر بندہ حقوق العباد کو پہچاننے والا بنتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنے والا بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غالباً زمانہ تھا، چلے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے کے اندر ایک نوجوان بچہ، ہونہار بچہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے۔ تو سوچا ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے اپنے چھوٹے بچوں کا امتحان لیتے تھے، لیکن اب تو وہ دور ہی گیا، اب تو بڑے چھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتے، اور بڑے اپنی عزتوں کو سنبھالے ہوئے سوچتے ہیں کہ اگر کچھ بات کریں گے تو وہ کچھ گلے پڑے گا، چھوڑو نا، غلط بات۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں کا ہر شخص، امت کو فرما رہے ہیں تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحت کا، لہذا ٹوکا ٹاکی ہونی چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کچھ نوجوان سے، کرے بچے سنو، ہم مسافر ہیں، بھوک لگ رہی ہے، آپ ہمیں ایک بکری کا دودھ پلاؤ نا۔ تو اس نے کہا جناب میں بکریوں کا چرواہا اور نگہبان ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک تو بستی میں رہتا ہے، اور جو ان کا مالک ہے اسی کا اس کے دودھ پہ بھی اختیار ہے، لہٰذا میں آپ کو دودھ پلانے کا مجاز نہیں ہوں، میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ بات صاف ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے ہیں گجراتی میں، آٹی گٹی، پھر سے ذرا گھما کے اس کو داؤں میں لینا چاہا۔ کہہ رہے بس سنو، ایک بات سنو، ایسا کرو تم ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہمیں ایک بکری مل جائے گی، دودھ پینے کو دودھ مل جائے گا، ہم سفر میں لے کے اس کو چلتے رہیں گے، چرتی رہے گی، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم اس کا دودھ دوہ کر پی لیا کریں گے، آخری منزل پہ ہم بھی بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس مل جائیں گے۔ رہی بات تمہاری تو تمہیں پیسے ملیں گے، اور مالک اگر یہ پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ جی آئے دن بھیڑیے تو حملے کرتے ہی رہتے ہیں جنگل میں، اس کو یقین بھی آ جائے گا بات پر۔ تو بچے نے سنا اور مسکرایا اور کہا ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر میں اس طرح سے بات بنا کر اپنے مالک کو بیوقوف بنا دوں تو پھر اللہ کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ تو اس پوری بات پر، اس پوری میٹنگ پر اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو جانتے ہیں نا، میں اپنے مالک کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کے سامنے جھوٹ بول کر اس کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ تو گواہ ہے نا، وہ تو جانتے ہیں نا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو شاباشی دی، شاباش۔ تو اس نوجوان بچے کو کیا چیز حاصل تھی؟ مقام احسان۔ اس کو اس بات کا احساس تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو مقام احسان حاصل تھا۔ تو بھائی حقوق اللہ جب ہم ادا کریں گے، اس میں پابندی کریں گے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت حقوق العباد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا ہم اخلاص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ حقوق اللہ کے پابند بنیں، اور حقوق اللہ کے پابند بننے کے بعد بس یہی بات کا اینڈ نہ کر دیں، اختتام نہ کر دیں، بلکہ اب دوسرا سبق، دوسرا چیپٹر یہ ہوگا کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے رہیں، اور ہمارے ذمے جو حقوق العباد ہیں ہم ان کو بھی ادا کریں۔ حقوق العباد میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہم سے جو فوت ہو رہا ہے وہ ہے اپنی بیوی کے حقوق، اپنی بیوی کے حقوق۔ اسی طرح جو ہماری معاشرتی زندگی ہے،
کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو ہم جوائنٹ فیملی میں کس طرح سے بیہیو کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر 5 جوان العمر بیٹے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو بوڑھا باپ الگ نہیں کرتا ان کو، بوڑھا باپ شان سمجھتا ہے میرے 5 بیٹے، 5 بہویں، ہر ایک کے 2 بچے، تو ہم 15-20 افراد کا جو ہے خاندان ہے، گھرانہ ہے، فیملی ہے، اور ہمارے یہاں دیگ میں کھانا پکتا ہے، دیگ میں کھانا پکتا ہے جی، اور ہمارے یہاں فروٹ آتے ہیں تو وہ بڑی ترازو پہ تل کے آتے ہیں، ہمارا کچرا نکلتا ہے تو اتنا بڑا کہ کچرا اٹھانے والے بھی تھک جاتے ہیں، یہ اس کو اپنی شان سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بچے چھوٹے سے گھر کے اندر اتنی کبیدگی کے ساتھ، اتنی تنگی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ مت پوچھو۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جوان العمر بچے ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلا کے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا بلڈ گروپ تو ایک ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، لیکن ان کے نکاحوں میں جو الگ الگ پیٹ کی ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ یہ مس میچ ہوتا ہے، ان کے اندر آپس میں مناسبت نہیں ہوتی اور پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے باپ کو کہ جوائنٹ فیملی کو لانگ لائف لے کر نہ چلیں، بلکہ کچھ دن ساتھ رکھیں، سب سکھائیں، معاشرت سکھائیں، رہن سہن سکھائیں۔ اس بچے کی جو بہو بن کر گھر میں آئی ہے اس بچے کی تربیت کریں، اور سب کچھ کرنے کے بعد ایک دن محبتوں کے ساتھ اس کا چولہا الگ کریں، بیٹا مکان الگ لے لو، محبتیں سلامت رہیں گی، صبح شام ملاقات تو رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہوا، آپ بڑے ہوئے، آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا، ہر چیز سے فارغ کر دیا، بیٹا میں نے اپنا فریضہ پورا کیا، جو کچھ کمی کوتاہی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اب بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے کہ زندگی بھر اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو، زندگی بھر بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو۔ لہٰذا آپ الگ ضرور ہو جاؤ لیکن دل سے الگ نہیں ہونا، صرف دیواروں کا فاصلہ بنانا ہے تاکہ کھلے دھلے ماحول میں رہو، بچوں کی تربیت کرو، اپنے وقت پہ سو، اپنے وقت پہ اٹھو، اپنی مرضی کا کھاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، جوائنٹ فیملی میں جب ایک چولہے پہ کھانا بنتا ہے تو 2 بہوؤں نے کہا آج تو بھنڈی پکے گی، اب دوسری 2 بہویں ایسی ہیں کہ جن کو بھنڈی سے نفرت ہے، ان کو نہیں چلتی، ان کی طبیعت کی مناسبت نہیں ہے۔ اب وہ اس دن 2 تو کھائیں گے شوق سے بھنڈی، اور دوسری جو ہیں وہ شوق سے بھنڈی نہیں کھائیں گی، وہ غصے کا زہر پئیں گی، غصے میں تو یوں سمجھو کہ زہر کھا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چل نہیں رہی، لیکن کریں کیا؟ اس لیے کہ رائے سب کی دوسروں کی بھنڈی بنانے کی بنی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جوائنٹ فیملی ہے۔ اگر الگ الگ ہوتے اپنی مرضی سے چاہے جب پکاتے، چاہے جو پکاتے، چاہے جتنا کھاتے، چاہے جس وقت کھاتے، تو کتنی سکون کے ساتھ وقت گزرتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہے، ارے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، ارے ماں باپ کو کوئی نفرت سے چھوڑ کے تھوڑے گئے ہیں، ان کی راحت کے لیے، اپنی راحت کے لیے محبتوں کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ الگ ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ فاصلے پہ ہوئے ہیں۔ باقی کاروبار ایک ہے، صبح شام ملنا ہے، پھر ایک وقت ایسا متعین کرو کہ روزانہ والدین کی خدمت میں سب بچے بیٹھ کے حاضر ہوں، ان سے کچھ نصیحت سنیں، کوئی کتاب کی تعلیم ہو، کوئی کتابی تعلیم کا حلقہ لگے، جی والدین اس میں دعائیں دیں، تو کتنا اچھا گھر کا جنت کا نمونہ بنے گا دوستو۔ لیکن کئی مرتبہ کب الگ ہوتے ہیں؟ جب سب بوڑھے ہو جاتے ہیں، سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، تب الگ ہوتے ہیں۔ اور کیسے الگ ہوتے ہیں؟ لڑ کر ہوتے ہیں، دشمنی کر کے ہوتے ہیں۔ اور الگ کیسے ہوتے ہیں؟ عدالتوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا آج کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ آج کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان سے عداوتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اور دارالفتاء اور دارالقضاء اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کا انصاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے سے چھیننے کا ارادہ ہے۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کے دل میں نفرت کا بیج ہے، جبکہ دارالفتاء اور دارالقضاء اور علماء صلاح کی مجلس میں وہ آتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اس بات کا ڈر رہا ہے کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں وہ شریعت کے مطابق کس طرح ادا ہو جائیں، کس طرح سے میں دنیا اور آخرت کے بازار میں پکڑا نہ جاؤں۔
وہ چونکہ خوف خدا اس کے دل میں ہے، اس لیے وہ دارالقضاء میں آتا ہے، دارالافتاء میں آتا ہے، علماء صلحاء کی صحبت میں فیصلے کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک رخ تو وہ ہے جو آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر ہے۔ دنیا سے ہمیں کچھ فائدے حاصل کرنے ہیں، کچھ راحتیں حاصل کرنی ہیں جی، اور زندگی کا ایک رخ وہ ہے جو آخرت سے وابستہ ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی راحتیں عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، دنیا کے غم عارضی، دنیا کی صحت عارضی، دنیا کی بیماریاں عارضی، دنیا کی دشمنیاں عارضی، دنیا کی محبتیں عارضی، یہاں کی صحت عارضی، ہر چیز عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے عارضی چیزوں پہ اپنے جذبات کو فنا نہ کرے، دائمی اور ہمیشہ ہمیش والی زندگی پر اپنی زندگی کو نچھاور کرے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ کیا کیا عمل؟ حقوق اللہ پر عمل کریں، حقوق العباد پر عمل کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، بے ضرر بن کے زندگی گزاریں، خندہ پیشانی کے ساتھ بیہیو کریں، برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ محبت و رافت، بھائی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور احترام، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ آج ہم ذرا حقوق العباد میں دیکھیں، صفر نکلیں گے۔ گاڑی خرید کے لائیں بڑے سے بڑی، اور گھر کے سامنے جگہ نہیں ہے کھڑی کرنے کی، اب کبھی کسی کی دکان کے سامنے، کبھی کسی کے مکان کے سامنے، کبھی وہ پریشان کبھی وہ پریشان، اور ہم خوش ہیں کہ ہم گاڑی والے ہو گئے۔ بھئی آپ گاڑی والے ہوئے کس ہونے میں ہوئے؟ نہ جانے کتنے لوگوں کا آپ کی گاڑی سے دل دکھ رہا، تو پہلے آپ پارکنگ کا انتظام تو کرتے، کوئی کرائے پہ جگہ لیتے، کسی دوست کا یارڈ لیتے، کسی دوست سے بات کرتے کہ بھئی ہم گاڑی لینے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کشادہ زمین دی ہے، کیا ایک کونے پر ہم اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے یارڈ میں کھڑی کرتے رہیں اور ہماری طرف سے آپ کی کچھ خدمت ہو جایا کریں، ہر مہینے ہم کچھ آپ کو دے دیا کریں؟ تو پہلے معاملہ تو کریں، لیکن نہیں، یہ سب نہیں کرتے۔ گاڑی لینی ہے بس اندھا دھند لے لی، اب اس کو کبھی کسی کے دروازے کے سامنے، اور کبھی کسی کی دکان کے سامنے، کبھی کسی کے مکان کے سامنے، اور سارے محلے میں اس عمل سے سارا محلہ پریشان۔ لیکن اس میاں کے پیشانی پہ کبھی بال شکن نہیں آتی، سوچتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، سینہ تان کے چلتا ہے۔ تو یہ بندہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، اور ظالم بن کر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا کوئی بندہ۔ ظالم کو اللہ اپنا تعلق نہیں دیا کرتے، ظالم کو اللہ اپنا تعلق نہیں دیا کرتے۔ اسی طرح ہم کسی فلیٹ میں اوپر نیچے رہتے ہیں، کسی مکان میں اس طرح سے کہ اوپر نیچے رہتے ہیں، اب ہم راتوں کو اٹھ کر کھٹ کھٹ کریں، راتوں کو اٹھ کر کچن میں آ کر ہم کباب بنائیں اور قیمہ کوٹیں، اور راتوں کو اٹھ کر کھرل کریں کسی چیز کو، گرائنڈر چلائیں، اور نیچے والوں کی نیند خراب ہو، مشکل سے ان کو نیند آتی ہو، دوائی کھا کھا کے وہ سوتے ہوں، اور آپ کی کھٹ کھٹ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، اب رات بھر ان کو نیند نہیں آ رہی، کس سے کہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو ایسا بہادر بنا کے، باس بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ ہمارا پڑوسی ہمارے سے معمون نہیں ہے، اس کی بڑی وعیدیں ہیں دوستوں کتابوں کے اندر۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ان چیزوں پہ ہم غور کریں۔ تو دوستو ہم نے نماز سیکھ لی، ہم نے حج میں جانے سے پہلے حج کی جو کلاسز چالو ہوتی ہیں اس میں جا کر حج سیکھ لیا، زکوٰۃ کا سلیبس ہمیں پتہ چل گیا کہ 2.5% ہے، لہٰذا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ تو حقوق اللہ ہوا، حقوق العباد بھی تو سیکھیں۔ ہمارے ذمے حقوق العباد کس طرح کے ہیں، کتنوں کے ہیں، اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ لہذا دوستو ہم جزوی مومن نہ بنیں، ہم کامل مومن بنیں۔ ہم جزوی مومن نہ بنیں، ہم کامل مومن بنیں۔ یہ جو ٹیٹو بنانے والے ہوتے ہیں، ٹیٹو، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔
जिस्म को गुदवाना जायज़ नहीं। अब कोई नौजवान किसी टैटू बनाने वाले के यहाँ गया और कहा कि भाई मेरी पुष्ट पर लाइन बनाओ, शेर बनाओ। आजकल लोगों को शेर बनने का शौक़ हुआ है, इंसान तो बने नहीं, शेर बनना शुरू कर दिया। यानी इंसान के बेटे बन के रहना चाहिए था, तो अपनी निस्बत कह रहे हैं मैं शेर का बेटा हूँ, शेर दा पुत्तर हूँ। पंजाबी में कहते हैं शेर दा पुत्तर। कहाँ निस्बत जारी है? तो फिर अम्मी कहाँ गई थी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी इतना भी नहीं सोचते कि इसका क्या माना कोई निकाल सकता है। जानवर से अपने आप को मुशाबहत और तशबीह दे रहे हैं। खैर एक नौजवान गया टैटू बनाने वाले के यहाँ और कहा मेरी पुष्ट के ऊपर एक टैटू बना दो। कहा क्या बनाओ? कहा शेर बना दो। अब उसने वो मशीन चालू की, सुई चुभोना शुरू की, उसमें सुई चुभ हो जाती है और इंक अंदर इंजेक्ट की जाती है। अब उसने सुई चुभाना शुरू किया। कहा उसने बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो क्या कर रहे हो? कहा शेर का मुंह बनाओ। कहा नहीं मुंह मत बनाओ। थोड़ी देर के बाद उसने फिर सुई चुभानी शुरू की। कहा क्या कर रहे हो? कहा शेर की दुम बना रहा हूँ। कहा नहीं यार बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुम मत बनाओ, बगैर दुम का शेर बनाओ। फिर थोड़ी देर के बाद उसने पैर बनाना शुरू किया कि यार बहुत तकलीफ़ हो रही, क्या कर रहे हो? कहा पैर बना रहा हूँ। कि नहीं पैर छोड़ दो। वो सामने आया उठकर, कहा बग़ैर दुम का, बग़ैर मुंह का और चेहरे का और बग़ैर पैरों का कोई शेर देखा है कभी? जाओ अपना काम करो, शेर ऐसे नहीं बना करके। यही हाल बिल्कुल हमारा है। जुज़वी तौर पर टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली, नाम रख लिया जी तो इस्लामी, और हम बन गए मुसलमान, जुज़वी मुसलमान, जुज़वी मुसलमान। हमें चाहिए कि हम कुल्ली मुसलमान बने, हमारे अखलाक बेहतरीन हों, हुकूक़ुल्लाह पे हम अमल करते हों, हुकूक़ुल इबाद पे अमल करते हों, बूढ़े माँ बाप का अदब और एहतराम करते हों, बीवी के हुकूक़ अदा करते हों, बीवी की मोहब्बत में आके माँ बाप को धक्के न देते हों, माँ बाप की मोहब्बत में आके बीवी को नज़रअंदाज न करते हों, और दोनों के हुकूक़ अदा करके भाई बहनों के हुकूक़ से नज़रअंदाज उनके हुकूक़ से नज़रअंदाज न करते हों, बल्कि उनके भी हुकूक़ की पूरी पूरी रियायत करते हैं। यह है कामिल मोमिन कि हुकूक़ुल्लाह भी अदा कर रहा है, हुकूक़ुल इबाद भी अदा कर रहा है। तो दोस्तों बनेंगे ना इंशाअल्लाह, कामिल मोमिन बनेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बान जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस दीन का मुकल्लफ़ किया है, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तितर आधा बटेर नहीं, एक पैर घर के अंदर एक बाहर, एक पैर घर गाड़ी के अंदर और एक बाहर। क्या होगा? जिस्म फटेगा कि नहीं फटेगा जी? ट्रेन के अंदर एक पैर अंदर और एक बाहर, परेशानी होगी कि नहीं होगी? नहीं, या तो अंदर जाओ या बाहर रहो, सलामती इसी में। तो उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह पाक हमें सलामती अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें सलामती अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह पाक लुत्फ़ ज़िंदगी अता फरमाए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के अंदर कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं बनाई जो बंदों के लिए तकलीफ़ वाली हो। हमने माना कि हमारे साथ नफ्स है, हमने माना कि हमारा दुश्मन शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, और ये हमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसलिए कि अल्लाह ने 3 मखलूक पैदा फरमाई। एक है जिसके अंदर खैर ही खैर है, शर का शायबा तक नहीं, वो है हज़रत मलाइका, वो है फ़रिश्ते। एक मखलूक, दूसरी मखलूक है जिसमें शर ही शर है, खैर का शायबा तक नहीं, वो है शैतान। और तीसरी मखलूक है जिसमें खैर और शर दोनों हैं, वो है हज़रत इंसान। लेकिन खैर को गालिब करना है और शर को मग़लूब करना है, खैर को गालिब करना है, शर को मग़लूब करना है। बस इस मेहनत का नाम तसव्वुफ़ और सलूक है, इस मेहनत का नाम दीनी मेहनत है। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर कुछ रज़ाइल रखे हैं, और अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर कुछ फ़ज़ाइल रखे हैं, और जो रज़ाइल रखे हैं उनको रखना भी ज़रूरी था। मिसाल के तौर पर गुस्सा एक रज़ीला है, गुस्सा एक बुरी चीज़ है, लेकिन इसका होना भी ज़रूरी है, इसलिए कि अगर ये नहीं होगा तो इंसान अपनी आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकेगा, अपनी बीवी बच्चों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत नहीं कर सकेगा, शाइरुल्लाह की हिफाजत नहीं कर सकेगा।
اس لیے کہ جب غصے میں وہ گرجے گا تو باطل کا پتا پانی ہوگا، باطل دم دبا کے بھاگے گا، تو غصہ ضروری ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر سرے سے غصہ ہی نہیں ہے تو ہمارا گھر توڑ دے، ہمارے شاعر اللہ کو کوئی پامال کر دے، ہمارے بیوی بچوں کی عزت لوٹ لے، جب غصہ ہی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ بات سنمائی؟ تو غصہ اگرچہ رذیلہ ہے، غصہ اگرچہ بری چیز ہے، لیکن اس کو اتنا کچلنا ہے کہ اس کا جو جائز پہلو ہے وہ باقی رہے اور جو ناجائز پہلو ہے وہ انڈر کنٹرول ہو جائے۔ انڈر کنٹرول، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں، میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی چوروں کا وجود بھی ضروری ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے چوروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر چور نہیں ہوں گے تو یہ تالا بنانے والی کمپنی کیا کرے گی؟ تالے کیوں بنائیں گے؟ چوری نہیں ہے۔ جب چور ہیں ہی نہیں، چوری ہوتی ہی نہیں، تو پھر تالا لگائیں گے کیوں؟ اور جب تالا لگائیں گے نہیں تو بنائیں گے کیوں؟ اور جب بنائیں گے نہیں تو وہ بنانے والی کمپنیاں کیا کھائیں گی؟ اور اس میں جو لاکھوں کروڑوں مزدور کام کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ معلوم ہوا ایک چور کا وجود ہے، اس چور کے خوف کی وجہ سے تالے کی کمپنی وجود میں آئی، پولیس چوکی وجود میں آئی، جی پولیس چوکی وجود میں آئی، کیمرہ بنانے والی کمپنی وجود میں آئی، اس لیے چور پکڑتے ہیں، CCTV کیمرے، ہے نا؟ تو دیکھیے بظاہر چور کا وجود اتنے سارے خیروں کا باعث بنا، تو چور کا وجود اللہ نے رکھا، اس میں حکمت ہے، لیکن انڈر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہر شخص چور بن جائے جی تو پھر معاملہ گمبھیر ہو جائے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ بھائی مچھروں کا وجود بھی ضروری ہے، اس دنیا کا نظام چلنے کے لیے مچھروں کا وجود بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مچھر نہیں ہوں گے تو مچھردانی بنانے والے کیا کریں گے؟ مچھروں کو مارنے والی دوا ساز کمپنیاں کیا کریں گی؟ آل آؤٹ بنانے والے، کچھوا چھاپ اگربتی بنانے والے وہ کیا کریں گے؟ جی لاکھوں کروڑوں مزدور کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صرف مچھر کے وجود سے رزق دیتے ہیں، تو مچھر کا وجود بھی ضروری، لیکن اتنا ضروری نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک شخص کو ڈینگو ہوتا چلا جائے، ہر شخص کو ملیریا ہوتا چلا جائے، کہ انڈر کنٹرول ضروری۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جسم کے اندر کچھ رذائل رکھے ہیں، مثلا شہوت، سیکسول جذبہ، یہ ایک رذیلہ ہے، لیکن اگر یہ رذیلہ نہ ہو تو یہ اللہ کے مخلوق اور یہ پیارے پیارے چہرے، یہ نوجوان پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب یہ سیکسول جذبات ہی نہیں ہیں تو جنس کا ویلا اور جنس کا یہ سلسلہ کیسے چلے گا آگے؟ اولادوں کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ جذبہ ہوگا تبھی چلے گا نا۔ لیکن یہ اتنا بڑھے کہ زنا وجود میں آئے، معاشرے میں عزت درہم برہم ہو جائیں، یہ مضر ہے، لہٰذا کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کرو، اس کے لیے محنت کرو، نگاہوں کو جھکاؤ، توبہ استغفار کرو، روزے رکھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اور اس بات کو سمجھو کہ اس کی سزا بڑی دردناک ہے۔ دنیا میں پکڑے گئے شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو کنکر مار کے اسلام میں اس کو ہلاک کر دینے کا حکم ہے، اور غیر شادی شدہ تو اس کے 80 کوڑے 70 کوڑے اس پر برسائے جائیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوستو؟ تو شہوت یہ رذیلہ ہے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور لیکن انڈر کنٹرول ہونا ضروری ہے، اور اس کا بے قابو ہونا گویا دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنا ہے۔ انسان خود بھی پریشان ہوگا اور نہ جانے کتنوں کو پریشان کرے گا۔ ایک نوجوان بچہ کسی باعزت گھرانے کی لڑکی کو بھگا کے لے جاتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کے خاندان کی بھی عزت گئی اور اس کے خاندان کی بھی عزت لوٹی، 2 خاندان برباد ہوئے۔ اگر اس شہوت کو کنٹرول کرے گا اور اس کا جائز استعمال کرے گا، بڑی محفل میں نکاح کرے گا، تو دونوں خاندان باعزت بنیں گے، لڑکے والے خاندان بھی باعزت اور لڑکی والے خاندان بھی باعزت، ان کو بھی مبارکباد دی جائے گی اور ان کو بھی مبارکباد دی جائے گی، بھئی مبارک ہو بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ زنا کرنے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے، زنا کرنے والا اپنے سامنے والے فریق کے مقابلے میں ذلیل ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں گرتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والا سامنے والا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں بھی شاباشی پاتا ہے، اس کی بھی مبارکباد وصول کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں باعزت بنتا ہے، خود اپنی نگاہوں میں باعزت بنتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برستی ہیں۔
تو نکاح عزت کی چیز ہے، نکاح برکت کی چیز ہے، زنا بے عزتی کی چیز ہے، زنا منحوس عمل ہے، زنا کئی مرتبہ اس پر جان کے لالے پڑتے ہیں، اور زنا میں دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامان ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر کچھ رذیلے رکھے ہیں، تو محنت کر کے ان رذائل کو انڈر کنٹرول کرے، اور اس کا وہ حصہ جو جائز ہے اس کو یوز کرے، اور جو ناجائز ہے اس کو ختم کرے۔ تو اس محنت کا نام دینی محنت، اسلامی محنت، تصوف و سلوک ہے کہ ہم غصے کو قابو کریں، شہوت کو قابو کریں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ تو ہم جب ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے علماء صلاحہ کی صحبت میں بیٹھ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر ہمیں باعزت زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عزتوں کے فیصلے فرمائیں گے، جنت کے اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اپنی ذات پر محنت کر کے حقوق اللہ، حقوق العباد پر محنت کرنے والا بنے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو ہم کسی کی عزت نفس کا خیال کرنے والے بنیں، ہم کسی کی عزت نفس کا خیال کرنے والے بنیں، ہم کسی بندے کی رسوائی کا سبب نہ بنیں، اس کی عزتوں پہ پردے ڈالیں۔ پھر دیکھیے جب ہم کسی کی عزتوں کو بچائیں گے، اللہ پاک ہمیں کبھی بے عزت نہیں فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ اس واقعے کو سنایا، لیکن موقع کی مناسبت سے اس واقعے کو پھر سے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی، مسئلہ پوچھنے کے لیے ابراہیم اسم کر کے ایک بزرگ تھے جو اپنے آپ کو بہرا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ یہ عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئی، جیسے بیٹھی تو پیٹ کے اندر جو گندی ہوا گیس ہوتی ہے، تو عام طور پر انسان چاہتا ہے کہ یہ گیس پاس ہو لیکن بغیر آواز کے، تاکہ شرمندگی نہ ہو، اور عورتیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی شان، وہ عورت بیٹھی، اور جیسے بیٹھی تو اعضاء دبے، پیٹ پر زور پڑا تو اندر سے گیس پاس ہوا، لیکن اس طرح پاس ہوا کہ ساتھ میں آواز بھی نکلی۔ اب بس عورت ذات تھی، اتنی شرم کے مارے گویا زمین میں گڑ گئی، اور ایک دم چہرہ پیلا پڑ گیا کہ ہائے افسوس، مجھ سے یہ کیا حرکت سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھی اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی۔ اب یہ غیر اختیاری طور پہ ہوئی۔ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ بچی شرمندہ ہے اس وقت، فوراً کہا بیٹی جو بھی مسئلہ پوچھو ذرا اونچی آواز سے پوچھنا، بلند آواز سے پوچھنا، میں کم سنتا ہوں، بہرا ہوں۔ اب اس کی جان میں جان آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، یہ آواز تو اس کو آئی نہیں ہوگی، ان کو آئی نہیں ہوگی، تو اللہ آپ نے میرا پردہ رکھ لیا، عزت رکھ لی۔ پھر زندگی بھر انہوں نے لوگوں کو یہی کہا، ارے بھائی جو بھی مجھ سے بات کیا کرے ذرا اونچی آواز سے کیا کرے، اس لیے کہ میں کم سنتا ہوں، بہرا ہوں۔ ایک بچی کے عیب کو چھپانے کے لیے، ایک عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو عیب دار مشہور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے ایک دوست رشید خان رمضان سے 3 دن پہلے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے اخلاق والے تھے، اللہ نے ان کو کھلی دھلی روزی عطا فرمائی تھی، زمین لیتے تھے، کنسٹرکشن کرتے تھے، بیچتے تھے، مدارس مساجد پر خوب خرچ کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں ایک محفل میں ان کے محاسن پر بات کر رہا تھا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، اس طرح۔ تو ایک عالم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے، حضرت میں ان کے گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مکتب پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ادارہ مجھے تنخواہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ رشید خان ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہاں آپ کے گاؤں میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے آتا ہوں۔ کہ اچھا۔ تو اس دن سے انہوں نے ہر مہینے مجھے 2000 روپئے اپنی جیب خاص سے ہدیہ دینا شروع کیا۔ تنخواہ کا جز نہیں بنا، تنخواہ تو الگ دیتی تھی تنظیم کمیٹی، 2000 روپئے ہدیہ دینا شروع کیا۔ پھر ایک مرتبہ ملے اور یوں کہا، نوجوان تھے بالکل، تو کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ امت کے محسن ہیں، لیکن امت آپ کو وہ حق نہیں دے پاتی جو آپ کا حق ہے، مقام ہے۔ یہ تنخواہ تھوڑی ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ہاری بیماری آ جاتی ہے، تو اگر اچانک کوئی ایسا خرچہ پیش آ جائے تو آپ بے تکلف میرے آفس پہ آ جانا، اور اگر میں کسی میٹنگ میں ہوں تو میٹنگ دیکھ کر آپ چلے مت جانا، بلکہ آپ میٹنگ کے دور بیچ میں آ جانا،
اور یوں بھی مت کہنا آ کر کہ رشید خان مجھے پیسے کی ضرورت پیش آئی ہے، پیسے دو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب مالداروں کے پاس آ کر بھیک مانگتے ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے 4,000 روپے کی مجھے ضرورت ہے، 4,000 روپے دو۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ ہے کسی مومن کی عزت پہ پردہ رکھنا، اور نیت یہ کرنا کہ میرے آپ کی قسمت کے پیسے جو میرے خزانے میں اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں اس کی نیت کرنا، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر! عالم نہیں تھے، عامی آدمی تھے، لیکن بزرگوں کی کتاب پڑھتے تھے، بزرگوں کی صحبت اٹھاتے تھے، تو اللہ پاک نے ایسا مزاج بنایا تھا۔ تو بھائی ہم دین کو سیکھیں، علماء صلحاء کی صحبت اختیار کریں، اور جو سن کے سن نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ تو نیت کریں کہ ابھی جو باتیں کہی گئی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور نقد ایک عمل۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ روزانہ شیطان سے پناہ مانگے، روزانہ 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو کن الفاظ میں پناہ مانگے؟ وہی الفاظ جو مشہور ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتے کو پیدا فرمائیں گے، یعنی اس کے لیے فرشتے کو تیار کریں گے، جو فرشتہ باڈی گارڈ بن کر اس کے ساتھ چلے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک دن کی ڈیوٹی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں۔ تو ہم روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تو اٹھتے کے ساتھ ہی فوراً سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اپنے لیے باڈی گارڈ منگائیں اللہ کے یہاں سے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر دیکھو جب شیطان سے حفاظت کا اللہ پاک نے ہمیں باڈی گارڈ دے دیا، اب کیا مجال کہ ہم نفس و شیطان مل کر ہمیں ورغلائیں، بہکائیں، اس لیے کہ باڈی گارڈ ساتھ میں ہیں۔ تو کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ کچھ حضرات بیعت کی درخواست کی ہے، وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں۔ کچھ بیمار حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائیں۔ ایک زبیر بھائی کر کے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جی توبہ کی نیت سے، سچے دل سے، زندگی بدلنے کے ارادے سے میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیعت کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کلمہ مشہور ہے، البتہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پوری 100 دانے کی تسبیح میں بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2-5 دفعہ پڑھ لیں کافی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک پارہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا صبح میں، تھوڑا ظہر سے پہلے یا بعد میں، تھوڑا عصر سے پہلے یا بعد میں، تھوڑا سا سونے سے پہلے۔ اس طرح 4 حصوں میں تقسیم کریں، یا 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں، اور اس طرح پارہ پورا کریں۔ ایک پارہ ایک نشست میں پڑھنا تھوڑا سا کئی مرتبہ
نئے نئے لوگوں کے لیے جو تلاوت شروع کرتے ہیں بھاری لگتا ہے، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے ایک ایک نشست میں 2 پارے پڑھ کے بندہ اٹھتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پارہ یومیہ روزانہ پڑھ لیا کریں، تو مہینے میں 1 قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ تو کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنے افراد کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ جی اس بیماری اور اس وبا کے خالق بھی تو آپ ہی ہیں۔ یا اللہ، یہ آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے، آپ جب چاہیں اس کو روک سکتے ہیں، یا اللہ جب چاہیں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، عافیت کے ساتھ اپنے شان کریم، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ انسانوں کی حفاظت فرما، انسانوں کو صحت اور جسم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، روحانیت کے قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ، بہت سے ارادے تو ایسے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، کتنے بے گھر، بے در، بے سہارا ہیں، یا اللہ سب کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یا اللہ جو عاریت کے مکانوں میں رہتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے ذاتی مکان بنانے اور ذاتی مکان بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے اور ذکر و طاعت کرنے کی اس میں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی کرائے کے گھونسلے میں نہیں رہتا، اپنی ذاتی آشیانے میں رہتا ہے۔ اللہ جی، یہ جو افراد آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ اشرف المخلوق ہے، یا اللہ ان کو الگ سے رب کریم یہ اشرف المخلوق ہے، یا اللہ ان کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ دلی آرزوؤں کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما، دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، چھوٹے چھوٹے پرندے ذاتی آشیانے بنا کر رہتی ہیں، وہ کرائے پہ نہیں رہتے، یہ تو اشرف المخلوق ہے۔ یا اللہ ان کو تو بدرجہ اولا آپ اپنے ذاتی عافیت کے ساتھ مکان عطا فرما، ہوا والا، کشادہ، رحمت والا، برکت والا اللہ گھر عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کئی مرتبہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ لاری چلا کر زندگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، ہاتھ لاری کر کے، مزدوری کر کے اور کرائے پہ ہاتھ لاری لے کر سامان بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ کئی مرتبہ سائیکل رکشہ چلا کر اور کئی مرتبہ آٹو رکشہ چلا کر کرائے پر، بچت پر رکشے چلا کر وہ اپنے گھر کا انتظام چلاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہی ہاتھ لاری چلانے والا اور رکشہ چلانے والا بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری لمبی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بہت ساری ذاتی چیزیں بھی بک جاتی ہیں، اور جس مکان میں رہ رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے، کئی مہینوں کا کرایہ چڑھ جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ مالک مکان آ کر سخت و سست کہہ کر جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تم بیمار ہو یا صحت مند، ہم نہیں جانتے تمہارا رکشہ چل رہا ہے یا کھڑا ہے، ہمیں تو پیسے دو، پہلی تاریخ تک پیسے نہیں دیے تمہارا سامان باہر روڈ پہ پھینک دیں گے۔ اب وہ یہ بات سخت کہہ کر چلا جاتا ہے، وہ بیمار شخص چارپائی میں لیٹے لیٹے رونے لگتا ہے۔ معصوم بچہ روتے ہوئے باپ کو دیکھ کر امی سے پوچھتا، امی ابو کیوں رو رہے ہیں؟
ماں بھی رونے لگتی ہے، پھر بچہ بھی رونے لگتا ہے، پوچھتا ہے امی ابو بھی رو رہے ہیں، تم بھی رو رہی ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم بتاؤ نا ابو کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا وہ جو آدمی ابو کو گالی دے کر گیا، وہ جو ابو کو سست کہہ کر گیا، وہ اس مکان کا مالک ہے، ہمارا مکان نہیں ہے بیٹا، ہم اس سے کرائے پہ لے کے رہتے ہیں، اور تمہارے ابو چونکہ بیمار ہیں، کئی مہینے کا کرایہ چڑھ چکا ہے، نہیں ہے پیسے بیٹا اس کو دینے کے لیے، تو یوں کہہ کر گیا ہے 3 دن تک، پہلی تاریخ تک دیکھتا ہوں، اگر پیسے دے دے تو ٹھیک، نہیں تو 3 دن کے بعد تمہارا سامان باہر پھینک دوں گا۔ وہ بچہ معصوم وہ بھی رونے لگتا ہے، ہائے امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ جب ہمارے ابو کو باہر نکال دے گا، امی کو اور ہمیں باہر نکال دے گا، ہمارا سامان پھینک دے گا، ہمارا گھر تو نہیں ہے آسمان کی چھت کے نیچے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ماں بھی اس کے معصومانہ ان باتوں پہ رونے لگتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، کرائے کے مکانوں کی بے عزتی سے یا اللہ عافیت کے ساتھ جان چھڑائیے، اور عزت دار اپنے ذاتی مکان عطا فرمائیے، عزت دار امت کو اپنے ذاتی مکان عطا فرمائیے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے رب، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر یا اللہ کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے آپ واقف ہیں، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو پردے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ جس طرح وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ اسی طرح ان کی دل کی تمنائیں بھی دل ہی میں چھپی رہتی ہیں، اللہ جی عافیت کے ساتھ ان کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، قرضوں سے اور مرضوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ذاتی مکان عطا فرما، یا اللہ ذاتی عافیت والی سواری عطا فرما، یا اللہ عزت والی روزی عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل کو، اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ اس سلسلے کو، یا اللہ جب تک صبح قیامت تک ہماری جان میں جان ہے، یا اللہ اس خانہ خدا کو ہمیشہ آباد رکھیے۔ یا اللہ پتہ نہیں آپ کے کتنے نیک بندوں نے یا اللہ اس کو کن حالاتوں میں بنایا تھا، یقیناً جس زمانے میں بنایا تھا خیر کا دورہ تھا، وہ زمانہ حضور کے زمانے سے قریب تھا، آج کی نحوستیں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ میرے پیارے اللہ کیسے کیسے مزدور نیک دل ہوں گے جو اس کے پتھروں کو تراشتے تھے، کیسا نیک دل بادشاہ ہوگا جس نے خانہ خدا تعمیر کیا۔ اے میرے پیارے اللہ بنانے والوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو بھی اس میں نماز پڑھے، جو بھی اس میں ذکر کرے، جو بھی اس میں دینی حلقوں میں لگے، اللہ اس کی مغفرت فرما، صبح قیامت تک کہ اللہ اس کو آباد فرما، شاد کامران فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔